آپ کا انگلستان کا جو وقت تھا اس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ کیا مشکلات پیش آئیں، کس طرح گئے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو شروع میں پاکستان کے جو ڈاکٹرز گئے باہر پڑھنے کے لیے تو کس طرح کی انہوں نے وہاں قربانیاں دی پڑھنے کے لیے، اس بارے میں سر ذرا ینگر جنریشن کو بتائیے۔ دراصل یہ تھا کہ ڈاؤ میڈیکل کالج جو کہ سندھ گورنمنٹ کا مثال کے طور تھا، وہ جب کیپٹل جو ہے کراچی ہوگی اور یہاں کی سندھ گورنمنٹ جو ہے اس کو انہوں نے شفٹ کیا حیدرآباد، تو پھر حیدرآباد میں ایک نیا میڈیکل کالج کی جو ہے وہ تو جو نیا میڈیکل کالج بنا تو انہوں نے جو ہے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کچھ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سلیکٹ کر کے اسکالرشپ دے کے اور ان کو جو ہے وہ ہم بھجوائیں اور وہ پوسٹ گریجویشن کر کے آ کے اس میڈیکل کالج میں ٹیچرس بنے۔ ہم لوگ جو ہیں وہ 54 میں بھجوائے گئے اور آبجیکٹ یہ تھا کہ ہم پوسٹ گریجویشن کر کے اور پھر آ کے جو ہے وہ سر کر دیں۔ اب اس میں 4 لوگ جو ہے وہ ہم نے کوالیفائی کر کے آئے۔ صالح میمن آئے، ابراہیم میمن آئے، میں تھا اور ایک نعیم صدیقی تھے۔ تو یہ 4 جو ہے وہ ڈاکٹر عبدالودود جو ہے وہ وہیں رہ گئے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو پہلے جو ہے وہ جنرل ہینڈس جو ہے وہاں پہ ہوتے تھے ایڈوائزر، میڈیکل ایڈوائزر، تو اس نے ہمارا انٹرویو کیا اور وہ پوچھتے جو ہے وہ کہے کہ آپ کیا کرنے آئے ہیں، آپ نے کیا کیا ہے اس سے پہلے، اور ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ ہم سے کہا کہ آپ کا پروگرام 7 سال کا لگتا ہے، تو اب 7 سال جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے پڑھائی کریں گے، وہ حساب لگا کے مجھے کہیں کہ پرائمری میں 2 سال لگ جائیں گے، پھر جو ہے فائنل میں 2 سال تمہیں اور لگ جائیں گے، پھر تم کہتے ہو میں آرتھوپیڈک کروں تو 2 سال اور کیسے 7 سال لگیں گے۔ پھر جو ہے وہ مجھے یاد ہے کہ اس نے کہا کہ آپ کوشش کریں دیکھیں کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال اسکالرشپ ہماری 3 سال کی ہوتی۔ ہم گئے پرائمری کرنے تو وہ پرائمری جو ہے وہ کوشش یہ تھی کہ لنڈن سے بھی میں نے کورس لیا تھا، ایڈنبرا سے بھی کورس لیا تھا، اور ہمارے جو ہم سے پہلے اسٹوڈنٹس ڈاؤ میڈیکل کالج کے کچھ تھے ان لوگوں نے بھی وہ اپیئر ہوئے تھے، ڈاکٹر سمیع اشرف تھے اور دوسرے، تو وہ پہلی دفعہ میں پاس نہیں ہوئے تھے، تو اس لیے ہمارے کو کٹھن بھی لگا کہ یہ ڈیفیکلٹ ایگزامینیشن ہے۔ بہرحال ہم کوشش کرتے رہے، اور یہاں میں پھر وہی بات جو ہے وہ عرض کروں گا کہ ہم لوگ جب انڈر گریجویٹ میں ہیں اس وقت ہم انیٹمی فزیولوجی ان کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، حتیٰ کہ یہ وہ فاؤنڈیشن ہے جس پہ ساری اسٹرکچر بنا ہوا ہے۔ اگر اس لیے ہمارے کو انیٹمی یا فزیولوجی ڈیفیکلٹ بھی لگتی تھی وہاں پہ۔ خیر ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ، میں پرائمری جو ہے وہ پہلے اٹیمپٹ میں جو ہے وہ ایڈنبرا سے میں نے کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ سوال اٹھا کہ میں پوسٹ گریجویٹ ٹیچنگ کے لیے، یا جیسے سرجری میں نے چوز کیا تھا تو سرجری کے لیے کہاں پہ میں جا کے پوسٹ گریجویشن کروں۔ میرے عزیز دوست ڈاکٹر منظور زیدی وہ لیورپول میں تھے، اور لیورپول کا جو ہے پروفیسر سرجری کا جو ہے پروفیسر چارلس ویلش، وہ فیمس سرجن تھا،
تو میں گیا اور اس نے میرا انٹرویو لیا اور اس نے ایکسیپٹ کیا مجھے ایز اے پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹ. اور پہلے دن مجھے یاد ہے اس نے یہ مجھے کہا ایک پیشنٹ ہے فلانے نمبر, وہ تم ایگزامن کر کے پھر مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے کو کیا لگتا ہے. جی اچھا. اب وہ پیشنٹ جو ہے وہ مجھے یاد ہے اچھی طرح, اس کو میں گیا دیکھا, ہورس وائس تھا, اس کو گلینڈس تھی نیک میں, اور میں نے اسے یہ دو فائنڈنگس بتا کے میں نے کہا کہ اٹ سیمس دیٹ ہی ہیز گاٹ سم تھنگ ان دا تھروٹ. ویسے تھروٹ میں کوئی آرڈنری ایگزامینیشن سے کچھ نظر نہیں آتا. اس کو ہیپوفیرنجیل کارسینوما تھا. جی اچھا. اور اس کو وہ آپریٹ کرنے والے تھے. تو مجھے جب اس نے دیکھا اور میں نیا پوسٹ گریجویٹ تھا, اس کے پاس اکیلے تھا, تو اس نے کہا کہ تم واش کر کے اور کھڑے رہو. جی اچھا. تو مجھے ہمت بڑھی. صحیح. اس نے اس کا فیرنگس اور کافی ٹکڑا جو ہے اسوفیگس کا جو ہے وہ کاٹا اور انہوں نے نکالا, اور پھر جو ہے وہ اس نے نیچے سے اسٹمک کو موبیلائز کیا یہاں تک کہ جو ہے وہ لانگ کر کے اس کو اوپر جو ہے اسٹچ کیا, اور نیچے پھر رو اینڈ وائی کر کے اس نے جو ہے وہ انٹسٹین کو جیجینم کو جو ہے وہ انیسٹوموز کیا. اچھی خاصی بڑی سرجری. زبردست. سر اس میں ایک یہ بات معلوم کرنا چاہوں گا کہ یہ پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ جیسے آپ نے باہر لی اور لوگوں نے لی, تو ان کا کیا زور ہوتا تھا کہ بھئی یہ جائیں اور اپنے ملک میں پھر جا کے ایکسپرٹ بن جائیں, سرجری کریں, تو وہ کیا کیا خاص باتیں تھیں کہ ہمارے بھی پوسٹ گریجویٹ جو ٹرینرز ہیں وہ اس سے سیکھیں بھی اور آگے بچوں کو سکھائیں کہ اسٹریس کن چیز پہ دینا چاہیے کوالٹیز کے اوپر ٹریننگ کا. کچھ ایک دو چیزیں ایسے پوائنٹس سر پتہ چلے. پروفیسر چارلس ویلس جو ہے وہ ہی ایکچولی ٹریٹڈ اس جیسے کہ وی ور چلتے. جی جی. تو مجھے یاد ہے کہ جب میں نے FRCS جو ہے وہ کیا لندن کا, اور پھر جو ہے وہ FRCS جو ہے ایڈنبرا کا کیا, تو مجھے یہ کہنے لگے کہ دیکھو یو ہیو ناٹ کم ہیئر ٹو کم اینڈ کلیکٹ پیپرس. ناؤ از اے ٹائم دیٹ یو شوڈ گو ہوم اینڈ پریکٹس, اینڈ یو ول لرن مچ مور بائی دیٹ دین پروبیبلی جسٹ اسپینڈنگ ٹائم ہیئر. اور پروفیسر چارلس ویلس کا جو ہے میں اتنا بتا دوں کہ اس نے پاکستان وزٹ کیا. جی اچھا. اور جنرل برکی جو ہے جی جی اس کے ساتھ اس کا رابطہ ہوا. جی اچھا. اور جنرل برکی نے اس زمانے میں چونکہ وہ ہیلتھ کا انچارج تھا فیلڈ مارشل ایوب خان کے دنوں میں, جی بالکل, اس نے اس کو میڈیکل ریفارمز کمیشن کا چیئرمین بنایا. جی اچھا. اس نے اچھے طریقے سے, اس کے پاس جو ہے وہ ایک ڈائری تھی, اس ڈائری میں اس کی جو ہے وہ کوئی دعوت ہوئی تو اس میں سارے کرسیاں جو تھے جو بیٹھے تھے ان کے جو ہے نام لکھ کے یہ تو اس کے مجھے یاد ہے کہ پروفیسر حبیب پٹیل کے لیے اس نے لکھا ہی نوز مور بزنس رادر دین میڈیسن. اس طریقے سے ایک ایک لائن جو ہے وہ اپنے کومنٹس. ہاں, PMA کے لیے جو ہے اس نے لکھا اٹ از مور پالیٹکس رادر دین میڈیسن. ہی واز امپریسڈ بائی آرمی, کیونکہ وہ جو ہے وہ ایک برٹش سسٹم سے جو ہے وہ, تو اس نے لکھا کہ ایٹ لیسٹ دے آر ڈسپلنڈ.